آدمی اپنی عمر کا بھی خیال رکھے کہ میرا جو وقت چل رہا ہے یہ وقت کس کام کے لیے مناسب. آپ گھر کے بڑے بزرگ ہیں اور آپ رہتے ہیں نوجوانوں کی طرح سے رہنا چاہتے ہیں. یہ وقت آپ کا نہیں ہے, وہ نوجوانوں کو وقت ہے. آپ بزرگ ہیں, آپ کا کام ہے زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو عبادت میں لگائے رکھنا اور رہنمائی کرنا اور نگرانی کرنا, یا امت کے لیے, قوم کے لیے, اپنے علاقے کے لیے, اپنی مسجد کے لیے, اپنے اداروں کے لیے جو اپنے تجربات کی روشنی میں آپ زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں وہ فائدہ پہنچائے. لیکن دیکھیے کتنے 50 سال 60 سال کے لوگ بیٹھ کر کے کرکٹ میچ دیکھتے رہتے ہیں, اس میں اپنا وقت ضائع کرتے رہتے. عمر ہے کہ اب اللہ کی طرف لو لگاؤ جاؤ. ویسے تو عبادت زندگی بھر کرنی ہے, لیکن کم از کم آدمی اس عمر کو پہنچنے کے بعد, جس کے بعد اب سارا پڑاؤ ختم ہو گیا, اب وہی جانا ہے, اس میں تو آدمی دیکھے کہ میرا اب آخری وقت آ رہا ہے, اب مجھے چلنا چاہیے. یا وہ وقت ختم ہونے کے بعد تب کون سا وقت آئے گا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرعون کے بارے میں بتایا کہ اس کے ایمان لانے کا جب اس نے اعلان کیا تو انہوں نے اس کو ایک جگہ کوٹ کیا ہے, کہتے ہیں وَأَمَّا مَنْ تَابَ عِنْدَ مُعَايَنَةِ الْمَوْتِ فَهَذَا كَفِرْعَوْنَ الَّذِي قَالَ أَنَا اللَّهُ. کہتے ہیں کہ وہ آدمی جو اپنی نظروں سے موت کو دیکھ لے, موت کا فرشتہ آ گیا, اب دیکھنے لگا کہ ہاں یہ فرشتہ آ گیا, نگاہوں سے اپنے موت کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے, اب اس کے بعد اگر وہ توبہ کر رہا ہے فہذا کا فرعون, تو اس آدمی کی مثال فرعون کی جیسے ہے. کیسے؟ فرعون, وہ فرعون جو کہتا تھا انا اللہ, کیا کہتا تھا؟ میں اللہ ہوں, نعوذ باللہ من ذالک, یہ اپنے آپ کو رب اور اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا تھا. کہتے ہیں کہ اس کی مثال جو موت کو دیکھنے کے بعد توبہ کرے, اس کی مثال فرعون جیسی ہے, کیونکہ فرعون کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. پھر قرآن کی آیت ذکر کرتے ہیں, کہتے ہیں حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین. کہتے فرعون جب ڈوبنے لگا تو ڈوبتے ہوئے جب اس نے موت کو دیکھ لیا تو کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں اس اللہ پر جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے, میں اس اللہ پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنو اسرائیل ایمان لے کر آئے. دوسری جگہ کہ موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں, اور وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ, اور میں بھی مسلمان بن رہا ہوں, میں بھی فرمانبردار بن رہا ہوں. یہ اس نے یہ بولا, اس کا قول ہے نا, کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ قالا, اس نے یہ بات کہی, یعنی آدمی کہہ رہا ہے تو بولنے پر قادر ہے, لیکن موت کا فرشتہ آ کر دیکھ لیا, اس کے بعد اگر آپ بول رہے ہو, اس کے بعد آپ کہہ رہے ہو, ہوش و حواس میں, ایسا نہیں کہ ہوش ختم ہو گیا, ہوش نہیں ختم ہو, ہوش میں ہے, یہ ہوش میں یہ بات کہہ رہا ہے, لیکن پھر بھی اس کی توبہ قبول نہیں ہو رہی, اس کا ایمان قبول نہیں ہو رہا. کیوں نہیں قبول ہو رہا؟ وقت ختم ہو گیا. وقت ختم ہو جانے کے بعد ہم محنت کریں, ہم کوشش کریں, ہم توبہ کریں, کوئی معنی نہیں اس کا, وہ بے فائدہ ہے. اس سے پہلے کرنا, چونکہ ہم میں سے کسی کو اپنے موت کا وقت نہیں معلوم, اس لیے آدمی کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے, ہر چیز سے توبہ کر کے رکھنا چاہیے, اپنے معاملات کو ٹھیک ٹھاک رکھنا چاہیے, تاکہ کبھی بھی وقت آ جائے تو آدمی اس دنیا سے رخصت ہو جائے اور اس کے اوپر کوئی بوجھ نہ رہے, اس کا کوئی لین دین اس طرح کا نہ رہے کہ وہ بعد میں پھنس جائے آخرت میں. بالکل کلیئر رہنا چاہیے آدمی کو. تو دیکھیے یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے کہا گیا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین, کہ اب آئے ہو تم یہ بات کہنے کے لیے, اب کہہ رہے ہو, جبکہ اس سے پہلے تم نے نافرمانیاں کی اور تم فسادی تھے. کیا کہا؟ کہ تم فسادی تھے. اب اگر تم ایمان لانے کا اپنے دعویٰ کر رہے ہو یا ایمان لانے کا اعلان کر رہے ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. سلف کے ہاں وقت کی قدر کرنا, وقت کی اہمیت سمجھنا اور وقت بچانا, یہ سب خوبیاں موجود تھیں.